وسلم۔ مختصر حمد و ثناء اور درود و سلام کے بعد میں دعا گو ہوں کہ میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن و حدیث سے جو کچھ تلاوت کیا ہے، اللہ رب کریم مجھے حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رب کریم سے التجا ہے، رب کائنات مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو قرآن و حدیث کی صحیح فہم اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا جو عنوان چل رہا ہے وہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دنیاوی خصائص جو اللہ رب کریم نے صرف اور صرف امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیے ہیں، اور آپ کے علاوہ اللہ رب کریم نے اپنے کسی برگزیدہ نبی کو بھی وہ شان اور مقام عطا نہیں کیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث صحیح بخاری کے حوالے سے تلاوت کی ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بعثت بجوامع الکلم ونصرت بالرعب وبین انا نائم اوتیت مفاتیح خزائن الارض فوضعت فی یدی۔ وقال ابو ہریرہ قد ذهب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانتم تنتصلونها۔ اس حدیث پاک میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خصائص اور اپنے فضائل میں سے 3 خصائص کی طرف اشارہ کیا ہے۔ ایک خاصیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خواب کے انداز میں بیان کی ہے، اور بالتواتر جو ہم بیان کر رہے ہیں ان میں سے آج یہ 9ویں خاصیت اور فضیلت ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ 8 خصوصیات کا تذکرہ ہو چکا ہے، اور یہ 9ویں نمبر کی جو خصوصیت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بین انا نائم، میں سویا ہوا تھا، نیند میں تھا، اور نبی کا خواب بر حق ہوتا ہے۔ فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، اللہ رب کریم نے پورے کرۂ ارض میں جتنے خزائن ہیں ان سب کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا کر دی۔ ایک مقام پہ اللہ رب کریم کے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں بھی ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ تعالی زوالی الارض فرأیت مشارق الارض ومغاربها، کہ اللہ رب کریم نے ایک مرتبہ پوری دھرتی کو، پوری زمین کو میرے لیے میکرو کر دیا، اور میں نے زمین کا ایک ایک چپا دیکھا، اور اس پوری زمین پر میری امت کی حکومت جائے گی، وہاں سے وہ رزق حاصل کریں گے، خزائن لیں گے۔ تو یہاں بھی اشارہ فرمایا کہ اللہ رب کریم نے مجھے زمین کے جتنے خزائن ہیں ان سب کی چابیاں عطا کی۔ جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ہمیں فاقے نظر آتے ہیں، فاقے نظر آتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ رب کریم کی طرف سے کئی مرتبہ یہ پیشکش ہوئی، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے
اس کو ٹھکرا دیا اور اختیار کیا، پسند کیا کہ اے اللہ مجھے ایک دن کا کھانا ملے اور ایک دن کا نہ ملے، جب ملے گا تو تیرا شکر ادا کروں گا اور جب نہیں ملے گا تو صبر کروں گا۔ یہ مقام آپ کی اپنی پسند کا ہے، ورنہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ دینے کا وعدہ ہے۔ اسی لیے اس حدیث کے آگے جو راوی ہیں سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے، صحابہ کرام سے مخاطب ہو کر جب فتوحات عام ہوئی تو فرمایا کرتے تھے، لوگو ذہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یہ بشارت دے کر چلے گئے کہ اللہ نے زمین کے خزائن مجھے عطا کیے ہیں، وَأَنْتُمْ تَنْتَصِلُونَهَا، اور آج تم وہی خزانے حاصل کر رہے ہو، نکال رہے ہو اور استعمال کر رہے ہو۔ اور یہ سب وہ پیشین گوئی ہے جو اللہ رب کریم نے اپنے پیارے پیغمبر کو عطا کی۔ تو یہ شان بھی صرف اور صرف جناب محمد رسول اللہ کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جنہیں اللہ رب کریم نے پوری زمین کے جتنے خزائن تھے سب کی چابیاں عطا کی۔ اللہ نے مختلف انبیاء کو مال و دولت عطا کیا، سلطنت حکومت عطا کی، لیکن کوئی ایک اللہ کا رسول ایسا نہیں ہے جسے اللہ رب کریم نے یہ بشارت عطا کی۔ اور اس حدیث میں دوسرے نمبر پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو فرمان ہے، فرمایا نصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے۔ یہ بھی شان ہے آپ کی، آپ کے دشمن آپ سے ڈرتے، کتنا رعب اللہ نے عطا کیا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہر، اللہ نے مجھے اتنا رعب عطا کیا ہے، اتنا رعب کہ اگر میرا دشمن مجھ سے اتنا فاصلے پر ہو جتنا فاصلہ ایک مہینے کے سفر میں طے کیا جاتا ہے، اتنا دور ہو، میرا نام سن کر وہ وہیں گھبرا جاتا ہے، وہاں ڈرتا ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا نصرت بالرعب مسیرۃ شہرین، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے 2 مہینے کی مسافت کا، 2 مہینے کی مسافت، ایک میں 1 مہینے کا، اور یہ دونوں صحیح ہے، دونوں صحیح ہے۔ ان دونوں حدیثوں کی وضاحت ایک اور حدیث کرتی ہے، کیسے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لوگو اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب، اللہ نے مجھے رعب عطا کیا ہے، میری مدد کی ہے اللہ نے، کتنا عطا کیا ہے؟ فرمایا شہرن امامی و شہرن خلفی، میں جس جگہ موجود ہوتا ہوں میرے سامنے 1 مہینے کی مسافت تک کے فاصلے پر میرا دشمن مجھ سے ڈرتا ہے، اور میرے پیچھے بھی اگر 1 مہینے کا سفر موجود ہے، وہاں میرا کوئی دشمن موجود ہے، میری پشت ہے، اس کی طرف رخ نہیں، تب بھی وہ مجھ سے ڈرتا ہے، تب بھی وہ مجھ سے ڈرتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں مدینہ سے مکہ کا کتنا فاصلہ ہے؟ تقریباً 400 کلومیٹر، پیدل چلنا، پہاڑیوں کا سفر، کتنا لمبا سفر ہے، کتنی لمبی مسافت ہے۔ میں ایک مثال عرض کر کے اپنی بات آگے بڑھاتا ہوں۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ہے، صحیح بخاری۔ مدینہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب پہنچے، آپ کے پہنچنے کے کچھ عرصہ بعد آپ کے صحابی ہیں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ سے اجازت لی اور عمرہ کرنے کے لیے مکہ چلے گئے۔ مکہ میں ان کا ایک خصوصی دوست تھا، خصوصی دوست، کون؟ امیہ بن خلف۔ یہ کافر تھا، مشرک تھا، لیکن زمانہ جاہلیت سے ہی سیدنا سعد کے ساتھ اس کی بڑی دوستی تھی، بڑا یارانہ تھا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدھے امیہ بن خلف کے گھر پہنچے، وہاں بیٹھے اور جا کر یہ کہا کہ امیہ میں مدینہ سے عمرے کی غرض سے آیا ہوں، جب بیت اللہ کا مطاف خالی ہو، یہ مشرکین مکہ یہاں موجود نہ ہوں، تو اس وقت مجھے لے جانا اور میں عمرہ کروں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ دوپہر کے وقت اس کو پتا تھا لوگ نہیں ہوتے، وہ سیدنا سعد کو لے کر چلا گیا۔ سیدنا سعد کے ساتھ امیہ بھی ہے اور آپ طواف کرنے لگ گئے۔ ادھر سے دیکھا ابو جہل آ گیا، ابو جہل آ گیا، اس نے سیدھا مخاطب کیا سیدنا سعد کو اور کہنے لگا
او سعد لولا ما کا ابا صفوان، اگر تیرے ساتھ آج یہ امیہ نہ ہوتا، آج یہ امیہ تیرے ساتھ نہ ہوتا تو تو صحیح سلامت مدینہ نہ جاتا۔ کیوں؟ آویتم محمدً صلی اللہ علیہ وسلم واصحابہ، تم وہ لوگ ہو جنہوں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو اپنے ہاں رہائش دی ہے، ٹھکانہ دیا ہے۔ وہ ہم سے لڑ کے چلے گئے، وہ ہمارے مخالف ہیں، ہمارے معبودوں کے مخالف ہیں، آپ نے انہیں ٹھکانہ دیے، اور پھر یہاں آ کر امن کے ساتھ طواف کرتے ہو۔ اگر امیہ نہ ہوتا تو صحیح سلامت گھر واپس نہ جاتا۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دینی غیرت تھی، مسلمان میں مومن میں غیرت ہوتی ہے، فرمانے لگے اے ابو جہل سن، اگر تو مجھے یہاں سے منع کرے گا، روکے گا، تو تیرا تجارتی سفر مدینہ سے کے راستے سے جاتا ہے، ملک شام تو جاتا ہے، تیرا راستہ بند کر دوں گا، تو نہیں جا سکے گا۔ آوازیں بلند ہو گئیں۔ امیہ نے سیدنا سعد سے مخاطب ہو کر کہا سعد لا ترفع صوتک، آواز کو دھیما رکھو، گفتگو ہو رہی ہے ٹھیک ہے، آواز بلند نہ کرو۔ یہ ابو جہل کو ابو الحکم کہتے تھے، ان سے فیصلے کرواتے تھے، اس سے یہ ہمارا فیصلے کرنے والا ہے، بڑا ہے، اور ساتھ ہی کہنے لگے انہ سید اہل الوادی، یہ تو مکہ کا سردار ہے، اس کے سامنے اپنی آواز بلند کر رہے ہو، سعد کیا کر رہے ہو، واپس چلے جاؤ، مجھے یہ چیزیں برداشت نہیں۔ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دوست سے امیہ سے مخاطب ہوئے اور فرمانے لگے سن امیہ، اگر تو یہ کہتا ہے میں واپس چلا جاتا ہوں، لیکن سن آج تجھے بتا کے جا رہا ہوں، میرے پیغمبر نے فرمایا انہم قاتلوک، ایک وقت آئے گا میرے پیغمبر اور ان کے صحابہ تجھے قتل کریں گے۔ یہ سنا امیہ نے، جو ہی یہ سنا کانپنے لگ گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں گھبراتے ہوئے کانپتے ہوئے گھر داخل ہوا، بیوی نے حالت دیکھی، حالت غیر ہو چکی ہے، کیا ہو گیا؟ میرا جو دوست مدینہ سے آیا ہے اس نے مجھے یہ خبر دی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تجھے قتل کیا جائے گا، میرا یقین ہے یہ مجھے قتل کریں گے، اب میں گھر سے باہر نہیں جاؤں گا، اگر نکلا بھی تو مدینہ کے شہری حصے میں رہوں گا، باہر نہیں جاؤں گا۔ اللہ کے پیغمبر مدینہ میں ہیں، کافر پر روب طاری ہے، مکہ میں بیٹھا ہوا ہے۔ دین اسلام کی سب سے پہلی جنگ بدر جب شروع ہونے لگی، کفار نے مشرکین نے تیاری کی، امیہ نے کہا میں نہیں جاتا، میں نہیں جاؤں گا، محمد نے کہا ہے کہ تجھے قتل کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم، میں نہیں جاتا۔ ابو جہل آ گیا، عقبہ آ گیا، سارے جمع ہو گئے، اے امیہ تو ہمارا سردار ہے، اگر تو نہ گیا تو لوگ نہیں جاتے، کیا بنے گا، چل۔ سب نے باری باری کہا، آخر کار تیار ہوا، اور تیار بھی کیسے ہوا؟ کہنے لگا میں سب سے تیز سواری خریدتا ہوں اور میدان جنگ سے بھی دور رہوں گا، جو ہی مجھے کھٹکا ہوا وہاں سے نکل کر مکہ پہنچوں گا۔ سب سے تیز سواری خریدی، وہاں پہنچا، پہنچتے ہی میدان بدر شروع نہیں ہوا تھا، دور باہر اپنی سواری کو بھی درخت کے ساتھ باندھ رہا تھا، دور سے نظر پڑی سیدنا بلال کی رضی اللہ عنہ، زخم تازہ ہو گئے۔ مکہ میں جو دشمنیاں ہوئی تھی، جو انگاروں پہ لٹایا تھا سمیہ نے، سیدنا بلال کو یاد آ گیا، فوراً فرمانے لگے لا نجوت ان نجا امیہ، لوگوں اگر امیہ یہاں سے زندہ چلا گیا تو یوں سمجھے کہ بلال کی موت ہے۔ دوڑے، انصار کو ساتھ لے کر گئے، انصار کی ایک جماعت ساتھ دوڑی، فوراً جا کر میدان جنگ شروع ہونے سے پہلے امیہ کو قتل کر کے رکھ دیا۔ میں یہ عرض کر رہا تھا میرے پیغمبر کو اللہ نے یہ شان اور مقام دیا ہے کہ 2 مہینے دور اگر کوئی دشمن رہتا ہے وہ پیغمبر کا نام سن کر ان کے پتے پانی ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، یہ شان ہے میرے پیغمبر کی۔ تیسرے نمبر پر اس حدیث کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے متعلق جو خبر دی ہے وہ خبر کیا ہے؟ فرمایا بعثت بجوامع الکلم، اللہ نے مجھے جوامع الکلم عطا کیے۔ جوامع الکلم، جامع گفتگو کرنے کا انداز دیا، اللہ نے ملکہ دیا ہے، اور یہ شان آپ کی ایسی کہ عرب کے لوگ فصاحت و بلاغت میں بڑے معروف تھے،
بڑے ان کے مقابلے ہوتے تھے، بڑے فصیح تھے، بڑی بلاغت تھی، لیکن سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے آگے سارے شاعر گھٹنے ٹیک گئے، کسی میں ہمت نہ رہی۔ اللہ نے یہ شان عطا کی۔ ایک مقام پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس حدیث میں مزید اضافے کے طور پر فرمایا، لوگوں اوتیتو فواتح الکلم و جوامع الکلم و خواتم الکلم، اور ایک مقام پہ فرمایا فواتح الخیر جوامع الخیر خواتم الخیر۔ اللہ نے مجھے فواتح الخیر عطا کی، خیر کی ساری چابیاں اللہ نے مجھے عطا کی۔ کیسے؟ آپ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے وہ گفتگو کا انداز دیا ہے کہ جو خیر کے سارے دروازے کھول دیتے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی چھوٹی سی حدیث دیکھ لیں، مفتاح الجنت الصلاۃ، جنت کی چابی نماز ہے۔ یہ چابی کس نے دی؟ یہ خیر کے دروازے کھولنے کا ڈھنگ کس نے بتایا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں سنت کے مطابق وضو کر لو، وضو کرنے کے بعد دعا پڑھ لو، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ رسولہ۔ کیا فرمایا؟ فتحت لہ ابواب الجنت الثمانیہ یدخل من ایہا شاء۔ جو بندہ یہ دعا پڑھ لے اللہ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے، جس دروازے سے مرضی ہے داخل ہو جائے۔ یہ فواتح الخیر ہے۔ خواتم الخیر وہ گر اور وہ ڈھنگ اللہ کے پیغمبر نے ہمیں سکھلائے کہ جن پر خاتمہ ہو جائے وہ خاتمہ جنت میں لے جاتا ہے۔ من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ داخل الجنہ، جس بندے کا آخری جملہ لا الہ الا اللہ ہوا جنت میں داخل ہو گئی ہے۔ خواتم الخیر اللہ نے دیے۔ میرا یہ موضوع نہیں تھا، وضاحت کے طور پر چند باتیں عرض کر دی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شان کیا ہے؟ اللہ نے آپ کو جوامع الکلم عطا کی۔ جوامع الکلم، جوامع الکلم کیا ہے؟ جامع گفتگو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب بھی اپنی زبان کو حرکت دیتے ہیں چند جملے بولتے ہیں، چند الفاظ بولتے ہیں، لیکن معنی بڑا وسیع ہوتا ہے۔ ساری دنیا گفتگو کر لے، کسی کی بات، دنیا کے کسی شخص کی گفتگو اتنی جامع نہیں ہو سکتی جو جامعیت کائنات کے امام محمد رسول اللہ کی زبان میں ہے۔ بڑی جامعیت ہے۔ چھوٹی سے ایک حدیث ہوتی ہے، لمبی لمبی تشریح، لمبی لمبی تشریح، لمبی لمبی تشریح۔ آپ اندازہ لگائیں صحیح بخاری، جس کو سارے امت مسلمہ کے مکاتب فکر مانتے ہیں، صحیح بخاری میں کتنی احادیث ہیں؟ تقریباً 7,500 احادیث ہیں، اور یہ بھی مقررات کے ساتھ۔ اگر مقررات کا معنی بار بار آئی ہوئی، یہ بار بار والی ساری ختم کر لیں، ایک ایک مرتبہ کر لیں تو یہ 3,000 اور کچھ احادیث بنتی ہیں۔ 3,000 احادیث، 3,000 احادیث کی شروحات جب محدثین نے لکھی ہیں، ابھی ایک صحیح بخاری کی شرح یہاں موجود ہے۔ کتنی ہے وہ شرح؟ کیا ہے؟ التوضیح لشرح صحیح اس کا نام ہے۔ 40 جلدوں میں عربی میں صحیح بخاری کی شرح ہے، 40 جلدوں میں۔ یہ جامعیت ہے میرے پیغمبر کی حدیث کی، یہ جامعیت ہے۔ سنن نسائی ایک آسان ترین کتاب ہے، 6,000 احادیث ہیں اس میں مقررات کے ساتھ، وہ ہٹا دیں 2 سے 2,500 احادیث بنتی ہیں۔ ابھی مکہ میں ایک عالم دین موجود ہیں، اللہ ان کو لمبی عمر عطا کرے، اللہ ان کے عمر میں اضافہ فرمائے، اللہ ان کے علم میں اضافہ فرمائے۔ انہوں نے سنن نسائی کی شرح لکھی ہے زاد العقبہ کے نام سے، 40 جلدوں پر عربی میں۔ کیا جامعیت ہے میرے پیغمبر کی حدیث میں! اور اللہ نے پیغمبر کو جو کچھ عطا کیا ہے وہ سب کا سب جامع ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہو یا آپ کی حدیث کی صورت میں، دونوں جامع ہیں، دونوں جامع ہیں۔ ایک قسم قرآن کریم جامع ہے، قرآن کریم بڑی جامع کتاب ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنی پوری 23 سالہ زندگی میں اسی قرآن کریم کی ہی شرح کرتے رہے، 23 سالہ زندگی، اور وہ بھی محمد رسول اللہ کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ جامعیت ہے۔ ایک مثال عرض کرتا ہوں قرآن کریم سے، اللہ رب کریم کا ایک فرمان ہے، ان اللہ یأمر بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی۔ یہ اللہ کا فرمان ہے، بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے بالعدل، عدل کا آپ جانتے ہیں،
वल-इहसान, एहसान का, वईताए ज़िल कुर्बा, करीबी रिश्तेदारों को देने का अल्लाह हुक्म देता है, वयन्हा अनिल फहशा वल मुनकर वल बग़य, बेहयाई से, बुराई से, गुनाह से अल्लाह तुम्हें मना करता है। ये एक छोटी सी आयत है, ये एक छोटी सी आयत है, छोटा सा माना है, माना छोटा सा नहीं है, मफ़हूम बड़ा वसी है, बड़ा वसी है। कितना वसी है? इमाम हसन बसरी रहमहुल्लाह, हसन बसरी रहमहुल्लाह क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं लम तत्रुक हाज़िहिल आयतु खैरन इल्ला अमरत बिही वला शर्रन इल्ला नहात अन्हु। ये वो आयत है, कायनात में जितने नेकी के काम हैं सारे के सारे नेकी के काम इस आयत में अल्लाह ने समेट दिए हैं, और जितने बुराई के काम हैं इसी आयत के ज़रिए अल्लाह ने मना कर दिए। एक आयत, अगर कुरान करीम की ये एक आयत हो और इस पर अमल करने लग जाए, दीन इस्लाम मुकम्मल अल्लाह ने इसमें समेट दिया, एक आयत में। ये आयत है, अल्लाह अकबर। इसी तरह नबी अलैहिस्सलाम के फरामीन को देखें, आपकी हदीस को देखें, बड़ी जामियत है। जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि शुरूआत लिखी है मुहद्दिसीन ने, बड़ी बड़ी और बड़ी जामियत है। इसी तरह एक हदीस नबी अलैहिस्सलाम की, आप क्या फरमाते हैं? बड़ी मारूफ हदीस है, बच्चे बच्चे को याद है, सही बुखारी की पहली हदीस। क्या फरमाया? इन्नमल आमालु बिन्नियात व इन्नमा लिकुल्लि इम्रिइन मा नवा। तमाम आमाल का दारो मदार इंसान की नीयत पर है। बड़ी जामे हदीस है, इतनी जामे हदीस है, इतनी जामे हदीस मैं नहीं कहता, वक्त के एक अजीम मुहद्दिस कहते हैं। कौन? इमाम मोहम्मद बिन इदरीस अश-शाफ़िई रहमहुल्लाह फरमाते हैं, लोगों हाज़ल हदीसो सुलुसुल इल्म, ये इल्म शरीयत का तीसरा हिस्सा यही एक ही हदीस है। कुर्रे अर्ज़ पर जितना शरीयत का इल्म मौजूद है उसकी एक तिहाई यही एक ही हदीस है। वयदखुलु फी सबईन बाबन मिनल फ़िक़्ह, फ़िक़ही अबवाब, फ़िक़ही मसाइल हासिल करते हुए 70 से ज़ायद ऐसे मसाइल हैं, ऐसे बुनियादी चीज़ें हैं जहाँ इस हदीस को दाखिल करना ज़रूरी और लाजमी होता है। ये कौन फरमा रहे हैं? वक्त के एक अजीम मुहद्दिस इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह फरमा रहे हैं। एक हदीस है, छोटी सी हदीस है, लेकिन जामियत ऐसी है, जामियत ओती तो भी जवामिल कलिम, अल्लाह ने मुझे जवामिल कलिम अता की। एक हदीस है, एक छोटा सा जुमला है, जुमला क्या फरमाया नबी अलैहि सलाम ने? फरमाया इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। ये नसीहत है नबी अलैहि सलाम, जहाँ भी रहो इत्तक़िल्लाह, अल्लाह से डरते रहना। इस हदीस को आप पकड़ लो, ले लो, दुनिया के तमाम तर मामलात, वो दीनी हूँ दुनियावी हूँ, एक एक मामले पर इस हदीस को फिट करते जाओ, ये हदीस फिट हो जाएगी। मैं यहाँ मिंबर पे खड़े हूँ, यहाँ मेरे लिए भी ये हदीस है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। यहाँ लोगों को जो कुछ तू सुना रहा है अल्लाह से डर कर सुना। आप अपनी दुकान पे बैठे, कारोबार में हैं, नौकरी मुलाजमत पर हैं, ड्यूटी पर हैं, जहाँ भी हैं, इस हदीस को पढ़ें, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। ये हदीस वहाँ आपकी रहनुमाई करेगी। एक ही जुमला है, एक ही जुमला, और कितनी जामियत है, हमारी पूरी ज़िंदगी पर ये एक ही जुमला फिट आता है, इत्तक़िल्लाह हैसुमा कुन्ता। आप जहाँ भी रहें अल्लाह से डरते रहें, जहाँ भी रहें। ये अजीम हदीस है। इसी तरह एक और हदीस, मैं मिसालें ज़रा ज़्यादा दे रहा हूँ ताकि बात समझ में आए, फ़ायदा हासिल हो। नबी अलैहिस्सलाम के एक और छोटा सा फरमान, वो क्या फरमाया? दा मा युरीबुका इला मा ला युरीबुक। जिस काम में वो दुनियावी हो, दीनी हो, शक पड़ जाए उसको छोड़ दे, वो काम कर जिसमें शक ना हो। कितना प्यारा फरमान है। ज़िंदगी के एक एक लम्हे पर फिट करते जाओ, फिट होता है, नसीहत है, खैर खाही है। दा मा युरीबुक इला मा ला युरीबुक, वो काम ना कर जिसमें शक है, वो काम कर जिसमें शक नहीं है। लेन देन करना है, तिजारत करनी है, शक पे अमल नहीं करना। अमल किस पे करना है? जिसमें शक न हो। हत्ता कि नमाज के हवाले से भी नबी अलैहिस्सलाम ने यही रहनुमाई फरमाई, अगर किसी बंदे को ये शक गुजरे कि उसका वुज़ू टूट गया है, नमाज ना छोड़े जब तक उसके पक्का यकीन ना हो। ये है शरीयत, ये है शरीयत। एक छोटी सी हदीस, अद्दीनु अन-नसीहा, अद्दीनु अन-नसीहा, दीन पूरे का पूरा खैर खाही का नाम है। ये छोटी सी हदीस है,
زندگی کے تمام معاملات میں فٹ کر لے۔ یہ جامعیت ہے میرے پیغمبر کے فرامین کی، الدین النصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ صحابہ نے پوچھ لیا تھا اللہ کے رسول کس کے ساتھ خیر خواہی کریں، کون سی خیر خواہی کریں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا للہ ولی رسولہ ولی کتابہ ولی ائمۃ المسلمین وعامتہم، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو۔ اللہ، کتنی بڑی بات ہے، اللہ کے ساتھ خیر خواہی کرو، رب کے معاملات میں دھوکہ نہ کرو، والی رسول ہی، اس کے رسول سے خیر خواہی کرو، دھوکہ دہی نہیں کرنی، والی کتاب ہی، کتاب کی بھی تحریف نہیں کرنی، کتاب سے بھی خیر خواہی کرو، قرآن سے حدیث سے خیر خواہی کرو، والی ائمۃ المسلمین، مسلمانوں کے جو ائمہ ہیں، جو حاکم ہیں، ان کی خیر خواہی کرو، وعامتہم، عام مسلمانوں کی بھی خیر خواہی کرو۔ یہ حدیث پوری انسانیت کو اور پورے دین کو، پورے معاملات کو اپنے اندر لے کر بیٹھی ہے۔ جملہ ایک ہے، الدین مبتدا ہے، النصیحت اس کی خبر ہے، مبتدا اور خبر مل کر عربی میں ایک جملہ بنتا ہے، جملہ اسمیہ ہے، الدین النصیحہ، دین خیر خواہی کا نام ہے۔ کتنی جامعیت ہے! تو یہ شان ہے میرے پیغمبر کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان تھوڑی سی حرکت میں آتی ہے، ایک جملہ نکلتا ہے بڑا معنی خیز، بات لمبی ہو جائے گی۔ ایک اور شان نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی، اور شان ذنوب مغفور، اللہ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو معصوم عن الخطا بنایا ہے۔ آپ سوچیں گے کہ بقیہ انبیاء معصوم عن الخطا نہیں ہیں، بقیہ انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہیں، ٹھیک ہے، شان کیسے ہے پھر؟ شان یہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں زندہ صحیح سلامت چل رہے تھے، اور یہ خوشخبری اللہ کی طرف سے بار بار آ رہی تھی کہ اللہ نے آپ کے نامہ اعمال میں کوئی غلطی کوئی گناہ نہیں رکھا۔ بقیہ انبیاء بھی معصوم عن الخطا ہیں، لیکن کوئی ایک نبی بھی دلائل سے ثابت نہیں ہوتا کہ دنیا میں زندہ چل رہا ہو اور رب نے اس کو خوشخبری دی ہو کہ تو معصوم عن الخطا ہے۔ نہیں، انبیاء معصوم عن الخطا ہیں، لیکن زندہ کسی نبی کو اللہ نے بطور بشارت یہ انعام نہیں دیا۔ یہ انعام بطور بشارت اگر دیا ہے تو محمد الرسول اللہ کو دیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ سوچیں ایسے بات کر گیا؟ نہیں، میں اپنی بات دلیل سے کرتا ہوں، اور بڑی آسان سی دلیل دوں گا۔ آپ سب جانتے ہیں میدان محشر جب لگا ہوگا تو وہاں حدیث میں کیا آتا ہے، سارے لوگوں کی بھی اور تمام انبیاء کی بھی ایک آواز ہوگی، کیا ہوگی؟ نفسی نفسی، اے اللہ مجھے معاف کر، مجھے بچا لے، اے اللہ مجھے بچا لے۔ سارے انبیاء بھی یہی کہیں گے، لیکن اسی حدیث میں پڑھیں کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے رب امتی رب امتی، اے اللہ میری امت کو بچا لے، اے اللہ میری امت کو بچا لے۔ وہ انبیاء نفسی نفسی کیوں کہہ رہے؟ اس لیے کہ ان تمام انبیاء کو زندگی میں دنیا میں رب نے یہ بشارت نہیں سنائی، انہیں معلوم نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشارت سن چکے ہیں، اپنی پرواہ اس لیے نہیں ہے، اسی لیے امت کی پرواہ کر کے امت کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ اگر آپ کو بھی نہ بتایا گیا ہوتا تو آپ بھی اللہ کی اس غصے کو دیکھ کر نفسی نفسی کہتے، جبکہ نبی علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ رب امتی اللہم اغفر لامتی۔ بقیہ تمام انبیاء یہی فرما رہے ہیں نفسی نفسی۔ اسی لیے اللہ رب کریم نے کیا فرمایا؟ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تاخر۔ ہم نے آپ کو فتح کی نوید بھی سنائی ہے، فتح مکہ کی نوید بھی سنائی ہے، اور ساتھ یہ خوشخبری بھی ہے کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی غلطی نہیں ہے، معصوم عن الخطا ہیں آپ۔ آپ یاد کریں اس حدیث کو، میدان محشر میں حدیث شفاعت، بڑی طویل حدیث، آخر کار لوگ جب جائیں گے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس، سیدنا عیسیٰ کے پاس جائیں گے، وہ فرمائیں گے اوتو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لوگو میں تمہاری سفارش نہیں کرتا بلکہ تم جاؤ محمد کے پاس صلی اللہ علیہ وسلم، محمدن عبدن غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے جاؤ، وہ معصوم عن الخطا ہے۔
غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، یہ الفاظ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے ہیں میدان معاشر۔ اور اسی طرح وہ حدیث، نبی علیہ الصلوۃ والسلام رات کا لمبا قیام کرتے تھے، آپ جانتے ہیں کتنا لمبا قیام کرتے تھے۔ بعض حدیث میں آتا ہے تورمت قدما، پاؤں سوج جاتے تھے، اور اس حدیث میں کیا ہے تتفتر قدما، سوجنے کے بعد پھر پاؤں پھٹ گئے، خون جاری ہو گیا، تہجد پڑھ رہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام۔ جب خون دیکھا سیدہ عائشہ نے رضی اللہ عنہا، برداشت نہیں ہوا، فرمانے لگی لما تصنع ھذا یا رسول اللہ وقد غفر اللہ لک ما تقدم من ذنبک وما تاخر، اللہ کے رسول آپ کو تو اتنا جاگنے کی ضرورت نہیں، آپ معصوم عن الخطا ہیں، آپ کے نامہ اعمال میں کوئی غلطی نہیں، اتنا لمبا جاگتے ہیں، اتنا لمبا قیام کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے پاؤں سے خون جاری ہو گیا، پاؤں پھٹ گئے، یہ کیا کر رہے ہیں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں عائشہ افلا احب ان اکون عبدا شکورا، جس رب نے میں یتیم کو انبیاء کا امام بنا دیا ہے، میں اس رب کا شکریہ ادا کر رہا ہوں۔ حضرات میں یہ عرض کر رہا تھا، یہاں سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرما رہی ہیں کہ آپ معصوم عن الخطا ہیں، اللہ نے اعزاز عطا کیا ہے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ سیدنا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک محفل میں بیٹھے تھے، اچانک نبی علیہ الصلوۃ والسلام محفل سے اٹھے گھر چلے گئے، ہم انتظار میں بیٹھے، اتنا لمبا انتظار کیا، اب صحابہ کہنے لگے کہ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام واپس نہیں آئیں گے، جس کو کام ہے چلے جاؤ، آپ واپس نہیں آئیں گے۔ یہ باتیں ہو رہی تھی، ہم نے دیکھا خارج رسول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے آئے، آ کر صحابہ کی محفل میں جو پہنچے، بیٹھے نہیں بلکہ ثم سجد سجدۃ، آپ نے وہاں ایک سجدہ کیا، آپ نے آ کر سجدہ کیا، اور سجدہ کتنا کیا؟ اتنا لمبا سجدہ کیا، سیدنا حذیفہ فرماتے ہیں حتی ظننا انہ قد قبضت، ہم سب یہ یقین کر چکے تھے کہ اب اللہ کے پیغمبر دنیا سے جا چکے ہیں، آپ کی روح قبض ہو گئی ہے، اتنا لمبا سجدہ۔ حضرات یہاں کئی باتیں غور کرنے کی ہیں۔ نمبر ایک، صحابہ کا یہ عقیدہ تھا کہ اللہ کے پیغمبر پر موت آ سکتی ہے، اللہ کے پیغمبر پر موت آ سکتی ہے، یہ صحابہ کا عقیدہ تھا۔ اور یہاں دوسری بات یہ بھی نوٹ کریں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا سجدہ طویل ہونے کے ساتھ ساتھ ایسا عاجزی والا، خشوع و خضوع والا سجدہ تھا کہ آپ میں حرکت بھی نہیں تھی، ہم ادھر کھجلی، کوئی کھجلی نہیں تھی، کوئی حرکت نہیں تھی، اس لیے تو صحابہ نے سمجھا کہ آپ فوت ہو چکے ہیں۔ لمبا سجدہ کیا، لمبا سجدہ کرنے کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھے اور خوش تھے، اور آپ خوش تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میرے صحابہ ان ربی تبارک و تعالی استشارنی فی امتی، یہ جو میں نے لمبا سجدہ کیا ہے نا، اللہ کی حمد و ثنا تو کی ہی ہے، لیکن اسی سجدے میں میرے رب نے میری امت کے متعلق مجھ سے مشورہ طلب کیا ہے، رب نے مشورہ لیا ہے، اور کیا کہا؟ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بتائیے آپ کی امت کے متعلق کیا کرنا ہے؟ اچھا آپ نے کیا جواب دیا؟ میں نے جواب دیا اے اللہ انہم خلقک و عبادک، تیری مرضی ہے، جو کرنا چاہے وہ تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق ہے، جو تیری مرضی آئے کر۔ اللہ نے پھر پوچھا، میں نے پھر یہی جواب دیا، آخر اللہ نے فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سنیے، لا نخزیک فی امتک، ہم آپ کی امت کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، آپ کو پریشان نہیں ہونے دیں گے، ٹھیک ہے؟ اور ساتھ ہی وبشرنی، اللہ نے یہ خوشخبری بھی دی، اے میرے محبوب سنیے، ان اول من يدخل من امتی 70,000 ما كل 1000 70,000 لیس علیہم حساب، سب سے پہلے جنت میں جانے والی وہ جماعت آپ کی امت کی جماعت ہوگی، وہ ایسی جماعت ہوگی جس میں کم و بیش 50 لاکھ افراد ہوں گے جو بغیر حساب کے اللہ کی جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ بھی اللہ نے اسی سجدے میں بتلایا، اور ساتھ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ثم ارسل الی، 2 مرتبہ تو مشورہ ہوا، تیسری مرتبہ پھر اللہ نے فرشتے کو بھیج دیا،
ابھی سجدے میں ہیں۔ پھر بھیج دیا اللہ نے، اور کیا فرمایا؟ فرمایا اے میرے محبوب ادعو تو جب سل توتا۔ فرشتے نے آ کر کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ نے بھیجا ہے، اللہ کا حکم ہے ادعو تو جب آپ دعا مانگیں اللہ قبول کرے گا، سل توتا آپ مانگیں اللہ عطا کرے گا۔ حضرات یہاں غور کریں، اتنی محبت کے باوجود اللہ رب کریم نے اپنے پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا اے میرے پیغمبر جو مرضی آئے کریں، جس کو چاہیں جنت میں داخل، جن کو چاہیں جہنم میں داخل کر دیں۔ نہیں، فرمایا تو مانگ میں دوں، اس لیے کہ تو مانگتا ہوا اچھا لگتا ہے، میں دیتا ہوا اچھا لگتا ہوں۔ تو مانگنا تیرا منصب ہے اور دینا میرا منصب ہے، اختیار میرے اپنے پاس ہے، اختیار میں کسی کو نہیں دوں گا۔ تو مانگ میں دوں گا۔ میں نے فرشتے سے کہا آوا موتیا ربی سوالی، کیا میں جو کچھ مانگوں میرا رب دے گا؟ میرا رب دے گا؟ فرشتے نے کہا ہاں اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اسی لیے تو بھیجا ہے کہ جو کچھ مانگو اللہ دے گا، میں آیا اس لیے ہوں۔ لوگوں ثم آتانی ربی ولا فخرا، میں رب سے مانگتا گیا، میرا رب مجھے دیتا گیا، ولا فخرا، مجھے کوئی فخر نہیں، مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اور اگلا جملہ سنیے، حدیث بڑی طویل ہے، مکمل نہیں سنا رہا، اپنی بات کی طرف آ رہا ہوں۔ اور آگے فرمایا وَغُفِرَ لِي مَا تَقَدَّمَ مِن ذَنبِي وَمَا تَأَخَّرَ وَأَنَا صَحِيحٌ حَيًّا أَمْشِي عَلَى الْأَرْضِ۔ لوگوں اللہ نے، میں زمین پہ چل رہا تھا، صحیح سلامت تھا، زندہ تھا، اللہ نے مجھے معصوم عن الخطا کر دیا، میرے سارے گناہوں کو بھی معاف کر دیا۔ حدیث میں اور باتیں بھی ہیں، اپنی بات تک آیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ خاصیت، اور آج کے اس خطبے کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 اور خاصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں، پچھلی ملا کر 12 خاصیات، اور وہ خاص خصوصیات نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہ دنیا میں اللہ نے جو آپ کو عطا کی ہیں اور آپ کے علاوہ اللہ نے کسی اور نبی کو عطا نہیں کی، یہ خصوصیات آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب کریم نے موقع دیا، زندگی دی، تو آئندہ جمعۃ المبارک میں بھی یہ بات آگے چلے گی۔ اللہ رب کریم مجھے اور آپ تمام ساتھیوں کو دین حق کی فہم عطا فرمائے، دین حق پر عمل پیرا ہونے والا بنا دے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔